یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، آیا یہ اسکولز ہیں یا یہ برانڈنگ کے ادارے ہیں؟ اسکول چلانا کمرشلائز ہو جائے بجائے اس کے کہ تعلیم دینا، تو پھر تو ہر قسم کی برانڈنگ بھی ہوگی اور ہر قسم کی وہ ایکٹیویٹی ہوگی جس سے وہ اسکول پروفٹ میں آئے۔ You are doing something for the sake of nothing. 2030 میں اگر کسی ملک نے آج تک اپنا سلیبس چینج نہیں کیا تو ان کے بچے باہر کے جو ہے وہ ایڈمیشنز نہیں لے سکیں گے، تو ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم کبھی بھی ریوائز نہیں ہوا۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر بھی ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ کے اندر اور سوشل ڈیولپمنٹ میں اس ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جو بھی انہوں نے اس کے اوپر لٹایا ہے وہ جھونک دیا ہے ایک اندھے کنویں میں، اس کا کوئی آؤٹ پٹ ہے نہیں، کوئی آؤٹ پٹ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکری مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا سبحان بیگ۔ جیسا کہ ناظرین کرام آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بنوریا میڈیا پر ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے جس پہ عمومی طور پر گفتگو نہیں کی جا رہی ہوتی۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور اس کا ایک بہت امپیکٹ ہے، وہ کس طرح معاشی طور پہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ جو ہمارے قوم کے معمار ہیں، وہ ننھے بچے جنہوں نے کل اس ملک کو چلانا ہے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ملانا ہے، ان کی جو کانفیڈنس ہے اس کو کس طرح کل کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر بات ہوگی۔ اور ٹاپک ہمارا آج کیا ہے کہ جناب یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، آیا یہ اسکولز ہیں یا یہ برانڈنگ کے ادارے ہیں، یا یہ کوئی بل بورڈز کی صورت اختیار کر چکے ہیں کہ جہاں پہ کمپنیز آئیں اور اپنی برانڈنگ کے لیے ان اداروں کو یوز کریں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک بچہ اپنے گھر پہ جاتا ہے، اور ریل اسٹوری آپ کو بتا رہا ہوں۔ بچہ جا کے اپنے والد سے کہتا ہے کہ جی کل میں نے اسکول جانا ہے تو فلاں کمپنی کا جو صابن ہے، اس صابن کا جو ریپر ہے وہ مجھے ساتھ لے کر جانا ہوگا، اور وہ لے جانے پر مجھے اسکول کی جانب سے ایک عدد ایوارڈ دیا جائے گا۔ والد سن کے پریشان ہو گئے کہ بھائی ایک صابن کا ایک تعلیمی ادارے سے کیا لینا دینا ہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا ہے کہ جی وہ جو صابن ہے اس کی کمپنی ہے، وہ وہاں پہ برانڈنگ کے لیے آئے تھے۔ آنے کے بعد انہوں نے بچوں کے سامنے پورا یہ ایک سلسلہ رکھا ہے کہ کل جائیے کہیں سے بھی اسے پرچیز کیجئے، پرچیز کرنے کے بعد آپ اس کا ریپر لے کر آئیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم آپ کو گفٹ پرووائڈ کریں گے۔ جب والد صاحب تلاش کرنے نکلے تو قریب کی کسی دکان کے اوپر وہ صابن بھی نہیں ملا، وہ آؤٹ آف اسٹاک ہو گیا، جبکہ دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ جناب پچھلے 4 مہینے سے اس کا اسٹاک رکھا ہوا تھا، کوئی لینے والا ہی نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6-8 گھنٹے کے اندر اسٹاک سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پر جو ادارے ہیں یا جو فرمز ہیں یا جو پروڈکٹس لوگ تیار کر رہے ہیں وہ اپنی برانڈنگ کے لیے اس وقت پرائیویٹ اسکولز کو یوز کر رہی ہیں، اور اس کے بہت سارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 2 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب تشریف رکھتے ہیں جناب حفیظ درانی صاحب، ماہر تعلیم بھی ہیں اور جامعہ بنوریا عالمیہ میں جو ہمارا عصری تعلیم کا جتنا بھی سلسلہ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں۔ حفیظ صاحب ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ حفیظ صاحب تشریف لانے کے لیے۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان سماجی ورکر، بڑا آپ کا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہے، عابد بیلی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں عابد بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ عابد بھائی آپ سے شروع کر لیتے ہیں، آپ کیونکہ سماجی ورکر ہیں اور سماج کو زیادہ گہرائی سے آپ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ایک میں نے ابتدا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کیا کہ جی یہ چیز لے کر آ جاؤ گے، پینسل ہے تو یہ والی لینی ہے، یہ والی نہیں لیں گے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک ڈاکٹرز میں ہم دیکھتے تھے کہ جس میں کہا جاتا تھا کہ جی فلاں اگر آپ نے لیبارٹری سے ٹیسٹ نہیں کرایا تو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ اب اسکولز کے اندر بھی ایسا ہونے لگ رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے اور اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ پہلے جو تھے وہ ہمارے ڈاکٹرز کمرشل ہو گئے ہوئے تھے، لیکن تعلیمی ہمارا جو نظام تھا وہ پھر کچھ قدرے بہتر تھا۔ پھر جب پرائیویٹ اسکولز آئے، کچھ بڑے نام آئے، اور ان کو جب لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ اسکول جو ہے وہ تو بڑا زبردست ایک بزنس ہے، تو پھر ہر کمیونٹی کے لوگ اور ہر کاروبار کے لوگ بھی جو ہے وہ اسکولز کے سسٹم میں آ گئے۔ اب جب ایک اسکول چلانا کمرشلائز ہو جائے بجائے اس کے کہ تعلیم دینا، تو پھر تو ہر قسم کی برانڈنگ بھی ہوگی اور ہر قسم کی وہ ایکٹیویٹی ہوگی جس سے وہ اسکول پروفٹ میں آئے۔ صحیح ہے۔ تو ابھی آپ نے جس کمپنی کا ذکر کیا کہ اس کے صابن کا ریپر لانے کے لیے کہا گیا، تو مارکیٹنگ کیمپین ریورس بھی تو ہو سکتی تھی نا، کہ وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے وہ صابن اور کہتے ہیں کہ جی کل جو نہا کے آئے گا اس صابن سے ہم اس کو گفٹ دیں گے، تو یہ بھی تو ایک مارکیٹنگ ہو جاتی۔ صحیح ہے۔ تو ہماری جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں نا، وہ بھی دیکھو، پہلے تو اسکولز کا پرابلم ہے کہ وہ اتنی زیادہ فیسز لے رہے ہیں کہ والدین جو ہے وہ فیسیں بھرنے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ پھر ان کے کورسز، پھر ان کے یونیفارم، اور وہ بھی باؤنڈ کر دیا گیا ہے کہ ایک اسپیسیفک جگہ سے آپ لوگ ہیں۔
اب ایک یہ جو نئی کیمپین جو یا نئی چیز جو شروع ہوئی ہے تو یہ اگین اس پہ پیرنٹس پہ ہی بوجھ پڑے گا نا. تو اس کو مارکیٹنگ کمپنیز کو اور اسکول مینجمنٹ کو جو کہ سوچتے تو ہے نہیں, ان کو تو اپنا پروفٹ عزیز ہے, اسی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے اس وقت, لیکن شاید کچھ اسکولز جو ہے اس حوالے سے سوچ سکیں کہ ہم اس کو ریورس مارکیٹنگ کر دیتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ ہم بچوں کو کہیں آپ لے کے آؤ, آپ کی کمپنی ہمارے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کی ہے, ہمارے بچے بائنگ کر کے نہیں لائیں گے. تو یہ ایک ہو سکتی ہے پاسبل, یہ ایک آپشن رکھا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ نے چیز دینی ہے نا, اویئرنیس دینی ہے, ہاں مارکیٹنگ کرنی ہے, اور یہ مارکیٹنگ کا تو بنیادی نقطہ یہی ہے نا کہ آپ چیزوں کو لوگوں تک پہنچا دیں. دورانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. عابد بھائی نے جو پوائنٹ اٹھایا وہ تو بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جی آپ ریورس مارکیٹنگ کر لیں, دوسرا راستہ اختیار کر لیں. اسی کے تناظر میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے یہاں طبقات ہیں نا, ایلیٹ کلاس کے اسکولز علیحدہ ہیں, مڈل کلاس کے علیحدہ ہیں, اور جو لوور مڈل کلاس ہیں ان کے لیے گورنمنٹ اسکولز ہیں. یہ جتنی بھی کیمپین آتی ہے وہ ٹارگٹ کر رہی ہوتی ہے مڈل کلاس کے جتنے بھی ایریاز ہیں, ان کو ایلیٹ کلاس میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اور پھر یہ کہ یہ مڈل کلاس طبقے کو کیوں اس سارے معاملے کے اندر فوکس کیا جاتا ہے؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جو بڑے اسکول ہیں ان کو اپنی فردر مارکیٹنگ کی یا پروموشن کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ آلریڈی بہت اچھے طریقے سے اپنے اسکولس کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو یوزولی یہ ایسے ایریاز یا جہاں پر ایسے طبقات کے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر فیسیں کم ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اویئرنیس لیول کم ہوتا ہے, تو وہاں پر پرنسپل کے پاس جاتے ہیں. شاید کسی قسم کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ یا کوئی نہ کوئی پروفٹ ملے گا, اس کے حوالے سے وہ اسکول کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک جو دوسرا ایلیمنٹ یا ہے یا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر اسکول اپنی پروموشن چاہتا ہے, تو ان کے ہاں ایک ایڈیشنل ایکٹیویٹی یا کسی برانڈ کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جن کو اس سے کوئی ایک ایج مل جاتا ہے, جس سے وہ اپنے فیس بک پیج کے اوپر یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے اسکول کی پروموشن ہو جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جو اس کا ایک دوسرا پہلو جو بڑا خطرناک ہے کہ جو بچے اس طرح کی کیمپین میں شرکت کر کے اس ریپر کو یا اس برانڈ کی پینسل کو لے کر آ جاتے ہیں یا اس کے باکس کو لے کر آ جاتے ہیں, وہ تو اسکول میں اور بچوں کی نظر میں سرخرو ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بچے اس چیز کو نہیں کر پاتے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, اور پھر آپس سے بچے ایک دوسرے پہ ٹانٹنگ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے. جنرلی عابد بھائی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ جو ریورس کیمپین ہے اگر آپ نے کرنا ہی ہے, اگر آپ بچوں کو دے کر اور ان کے ساتھ جیسے پینسل کی ایکٹیویٹی کی میں مثال دوں, اگر وہ ایک آرٹ کی ایکٹیویٹی اسکول میں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کمپٹیشن کرواتے ہیں تو ان کی پینسل کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی پتہ چل جائے گی, اور وہ ایک آرٹ کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی, اور بچے دوسروں کو بتا بھی سکیں گے کہ یہ اسکول کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی. تو ڈائریکٹ پیرنٹ کے اوپر اس کا کوئی برڈن نہیں پڑے گا, اور یہ بہت ایک ہیلدی ایک ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے اگر اس کو اس طریقے سے کرایا جائے. بالکل ایسے ہی ہے, جب آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہو تو آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے پینسل کی بات کی تو اس طرح کا بھی ایک معاملہ ہوا کہ جناب آپ نے پینسل لے کر آنی ہے اور اس کمپنی کی لے کر آنی ہے. اچھا والد صاحب نے کیا کیا, انہوں نے کلرز کا جو باکس ہوتا ہے وہ دلوا دیا. تو کہا گیا نہیں کلر آپ کوئی بھی لے لیں, آپ نے پینسل یہی والی لینی ہوگی. تو یہ برانڈنگ کے طریقے ہیں اور اسکول کی طرف سے بھی پریشر دیا جا رہا ہوتا ہے. یقینی طور پہ تعلیمی سلسلہ ہے عابد بھائی, اس میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو پریشر والی صورتحال ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک آدمی, اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں, عام آدمی 30-35 ہزار 40 ہزار روپے یہ اس کی لمٹ ہے جس میں اس نے پورے گھر کو مینیج کرنا ہے, اس کو فیسز نکالنی ہے, اس کو بل پے کرنے ہیں, اس کو بوڑھے ماں باپ کی دوا لے کر آنی ہے, اور اس نے پورا جو گروسری کا معاملہ ہے وہ ساری چیزیں لے کے چلنی ہیں, اور پھر کوئی شادی آ گئی تو وہ ایک علیحدہ خرچہ ہے. اس سب میں عام آدمی کے لیے مینیج کرنا کتنا بڑا درد سارا ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ریئلٹی تو یہ ہے کہ پاکستان ملک میں یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا یہ تو کولیپس ہو چکا ہوا ہے. ایجوکیشن سسٹم بھی 100% کولیپس ہے. اس کی ریزنز ہیں. دیکھو پہلی تو یہ چیز کہ میں گورنمنٹ کے حوالے سے ابھی جو آپ نے ابھی جو ایک بات کی مجھ سے, تو یہ چیز گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے کہ وہ تعلیم, صحت, یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ تو ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پرائیویٹ اسکولز کی جو فیسز اور یہ جو معاملات جو شروع ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر, اس کا تو پریشر بلڈ ہو ہی رہا ہے. لیکن کیا یہ اسکول
ان بچوں کو اس لیول پہ لے کے جا رہے ہیں جس لیول پہ ہمارے ملک کو ہونا چاہیے. ابھی افغانستان جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے وہ آزاد ہوا ہے اور جس طرح سے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے, وہاں کی جو انوینشنز آ رہی ہیں اور وہ جہاں کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ کیا پاکستان کی آ رہی ہیں؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں ابھی ہم لوگ جب باہر بیٹھے تھے میں نے ایک بات کی تھی کہ جو چوپائے ہیں یا جو چرند پرند ہے نا تو وہ ساری زندگی آپ کو ویسے ہی ملیں گے کہ کتا جو ہے وہ ساری زندگی آپ کو چار پاؤں پہ چلتا ہوا ملے گا, جو طوطا ہے وہ ہمیشہ آپ کو رٹا رٹایا جو ہے وہ بولتا ہوا ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چرند پرند کو جو ہے نا وہ سیکھنے کی کیپیسٹی تو دی ہے لیکن کچھ نیا کرنے کی جو ہے وہ چاہ نہیں دی انسانوں میں دی ہے. تو جب ہمارے انسان جو ہے وہ بچہ جب ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا کیا کردار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب اسکول سسٹم میں جاتا ہے تو وہاں کیا کردار ہوتا ہے. اور ابھی جیسے انہوں نے بات کی کہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے, باہر کے ملکوں میں تو گریڈز ہی نہیں ہوتے. اس گریڈز کو لانے کے لیے جو رٹافیکیشن اور وہ کتابیں جو اس وقت اب کسی کام کی نہیں ہیں, اسکول کالج جو چھوڑیں آپ یونیورسٹی کے لیول کے جو بچے ہیں وہ جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے کارپوریٹ سیکٹر سے میچ ہی نہیں ہوتا. 6 مہینے ان کو مزید کوئی نہ کوئی اسکلز جو ہے وہ ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دنیا میں اسکلڈ ایجوکیشن آ گئی بھی ہے, پاکستان میں تو وہی سلیبس چل رہا ہے جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے. اور ایس ڈی جی گولز میں جو ایجوکیشن کا گول ہے اس میں ابھی ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ 2030 میں اگر کسی ملک نے آج تک اپنا سلیبس چینج نہیں کیا تو ان کے بچے باہر کے جو ہے وہ ایڈمیشنز نہیں لے سکیں گے. تو ہمارا تو ایجوکیشن سسٹم کبھی بھی ریوائز نہیں ہوا. میرے بیٹے کے پیپرز ہو رہے تھے کمپیوٹرز کے پچھلے 2-3 دن پہلے, تو میں نے کہا بیٹا پڑھائی نہیں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بابا میں کیا پڑھائی کروں, اس میں تو ابھی تک ریم روم اور فلوپی ڈسک ہی پڑھا رہے ہیں ہمیں. وہ 8th کلاس میں, جبکہ وہ اس وقت اے آئی پہ کام کر رہا ہے میرے گھر میں. تو وہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ اس وقت کنیکٹ ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ. تو پریشر جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ایک آخری بات کہ دنیا میں جاپان ہے, جرمن ہے, چائنیز ہیں, یہ اپنی لینگویج میں جو ہے وہ تعلیم دے رہے ہیں. ہم انگریزی میں تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہماری زبان نہیں ہے. تو ہماری آدھی جو یوتھ ہے وہ انگلش سلیبس, آدھی یوتھ جو ہے وہ مدرسہ, جو تھوڑی بہت ہے وہ گورنمنٹ اسکول. تو ایک تو تعلیمی نظام ہمارے اتنے سارے جس کی وجہ سے کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے. تو ہمارے یوتھ آپس میں کنیکٹ نہیں ہے اور ہمارے بچوں کے اوپر پریشر جو آپ ابھی کہہ رہے ہو تو وہ تو ڈے فرسٹ سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان تمام پریشرز کی اگر آپ پیرنٹس کی بات کرو تو اینڈ آف دا ڈے ان کو جب بچہ اسکول سے پاس آؤٹ ہو کے ملتا ہے تو معذرت کے ساتھ وہ پروڈکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے ان ماں باپ کے لیے. تو وہ پیسے ان کے ضائع ہوئے جو 10ویں کلاس تک انہوں نے جو بھی ایکسپینسز کیے کسی بھی نام پہ, جو بھی انہوں نے اس کے اوپر لٹایا ہے وہ جھونک دیا ہے ایک اندھے کنویں میں, اس کے کوئی آؤٹ پٹ ہے نہیں, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. ماہر تعلیم موجود ہیں, ان کی رائے لے لیتے ہیں. یہ تو تھوڑا سا ہم ٹاپک سے باہر ہوئے ہیں لیکن جو بات کی ہے عابد صاحب نے وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی تو ہے. اچھا, انہوں نے 3 حصوں میں بانٹا کہ جی ایک انگلش میڈیم ہے, ایک مدرسہ ہے اور تیسرا گورنمنٹ ہے. لیکن انگلش میڈیم میں بھی ہمارے یہاں 2 طبقات ہیں. ایک اپر کلاس کا انگلش میڈیم علیحدہ ہے اور ایک جو ایک میجورٹی ہماری آبادی ہے اس کا جو انگلش میڈیم ہے وہ برائے نام انگلش میڈیم ہے. اور نہ آپ پورے انگریز بنتے ہیں نہ آپ پورے پاکستانی بنتے ہیں. تو کچھ روشنی ڈال دیں اس پہ. کچھ چیزیں جیسے ہم ہی بھی اسی ایجوکیشن سسٹم کی پروڈکٹ ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر بھی ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ کے اندر اور سوشل ڈیولپمنٹ میں اس ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا حصہ ہے. اچھا, ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کسی اسکول میں داخل کراتے ہیں تو چونکہ ہم ایک خاص قسم کی محرومی سے نکل کر آئے ہوتے ہیں تو ہم اپنے بچے کے لیے کسی اچھی اسکول کی تلاش کرتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اسکول کی تلاش کا پیمانہ یا معیار یہ ہے کہ جس اسکول کی فیس اچھی ہوگی وہ اسکول اچھا ہوگا. ایسا ہی ہے. ہم اپنے ہم اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو اور ان کو جو ہے نا برانڈس کے نام بتا سکیں کہ میرا بچہ تو اس اسکول میں جاتا ہے, تمہارا بچہ کہاں پہ جاتا ہے. اچھا, یہ پھر وہ بیلنس معاشرے میں کریٹ نہیں کرتا جس کی وجہ سے آپس میں ارد گرد کے اندر ہی ہم کلاسیفیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ تو جیسے گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی, وہاں نہیں ہوا تو بہت سارے پرائیویٹ اسکولز کھل گئے. اسی کے اندر جیسے ہم نے ابتدا میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ پیرنٹس جس کی 35,000 40,000 سیلری ہے وہ کس طریقے سے پستا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں اکثر پیرنٹس سے ملتا ہوں تو آج کل کم از کم بھی یہ جو ریسنٹ ریسیشن ہے اور مہنگائی ہے
اس کی وجہ سے جو کتابیں 2000 کی ملتی تھی وہ 4000 کی مل رہی ہیں. صحیح ہے. جو 4 کی ہیں وہ 5 کی مل رہی ہیں. لیکن اس میں ایک دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسکول خود اس چیز کو چوز کرتا ہے کہ میں نے کون سی بکس لگانی ہے اور مجھے کن بکس کے اندر کتنا مارجن ملے گا. ٹھیک ہے نا. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اسکول بچے کو وہ کون سی کانسیپچول لرننگ دے گا یا اس کو کیا سکھائے گا, لیکن وہ اس چیز کو ضرور دیکھتا ہے کہ میں نے اگر فرض کیا 5000 روپے کی کتابیں ہیں تو مجھے اس کے اندر ایک کورس بیچنے کے اندر جو ہے کیا مارجن مجھے ملے گا. اور میرا جیسے وہ بی سی نکلتی ہے نا اسکولوں کی نئے سیشن پہ, ایسی بی سی نکلتی ہے, یعنی اپریل میں جون ان کا بڑا پروڈکٹیو ہوتا ہے, وہ حساب کرتے ہیں کہ بھئی اس سال میں نے اتنا کما لیا. دیکھیں شروع سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا ریورس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بک سلیکٹ کریں, آپ اس کی لسٹ پیرنٹس کو دیں, کاپیوں کی ڈائمنشنز بتا دیں کہ وڈتھ کیا ہے, لینتھ کیا ہے, کون سا پیپر ہونا چاہیے, اور وہ پیرنٹس کو دے دیں. پیرنٹس فری ہیں, جہاں سے بھی خریدیں, جیسے بھی خریدیں, تاکہ وہ اسکول میں آ کے بچوں کو اس اپنے اکنامیکل پریشر سے نکل کر بچوں کو تعلیم دے سکے. لیکن اسکول کے اندر جب بچہ جاتا ہے وہ ٹیچرس کی بہت مانتا ہے, اور وہاں ارد گرد جو اس کی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بہت ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ اس کے اندر جا کر چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک اور ایلیمنٹ وہ یونیفارم سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے کہ عام اگر آپ کوئی کپڑا خریدتے ہیں, گھر پہ سلائی کرتے ہیں, تو شاید اس کی کاسٹ اتنی نہ پڑے, لیکن اسکول نے جو دکان بتا دی اس کے اوپر فکس میجرمنٹ ہے, اس کے مونوگرام کی تمام چیزیں ہیں, تو وہ جا کے چیزیں فیبرک کی کوالٹی شاید لو ہی ہو. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک فرینچائز اسکول کے ساتھ میں کنیکٹڈ تھا. ونٹر کے اندر کوٹ کی شرٹ تھی, تو وہ مجھے صدر میں لے گئے اور میں نے ایک نئی دنیا ایکسپلور کی کہ وہاں پر یونیفارم کی اتنی ساری دکانیں, اتنے سارے گوڈاؤنس تھے. وہاں پر مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2016 یا 17 کے اندر وہ کوٹ ان کو پڑا تھا 650 یا 700 روپے, اور اسکول میں اس کی پرائس 1500 روپیز رکھی گئی تھی, اور وہ کمپلسری تھا کہ وہ وہیں سے لے گا. اب پیرنٹ جیسے بھی کرتا, جہاں سے بھی کرتا, وہ کرتا مرتا, جو بھی کرتا وہ وہاں سے وہ کرتا. تو بنیادی طور پہ یہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اور پھر وہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں وہ پیرنٹس کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. میرے خیال سے پیرنٹس کو ان معاملوں میں آزاد چھوڑنا چاہیے کہ وہ جتنا آسانی سے تمام چیزیں کر سکتے ہیں اور وہ کریں. ایک آخری پوائنٹ جو آپ کے لیے بہت ریلیونٹ ہوگا, اسکولز کے اندر ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جس کو ہم کو کریکولر ایکٹیویٹی یا اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ایک بھیڑ چال ہے, میرے پاس کے اسکول نے کچھ کرایا تو میں نے کہا کہ میں بھی اس کو کرا دوں. مثال کے طور پہ کسی ایک فروٹ کے نام پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اورنج ڈے ہو رہا ہے جی بالکل, مثال کے طور پہ اورنج ڈے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پورے اسکول کو اورنج کر دیا, آپ نے کہا بچے بھی اورنج کلر کے کپڑے پہن کر آئیں اور اتنے سارے اورنجز لے کر آئیں. اگر اس کو اس طرح کر دیا جاتا ہے کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو اور اس کو کانسیپچول لرننگ کے ساتھ اب ایسوسیٹ کر دیتے تو بچوں کو فائدہ ہوتا. یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سیک آف نتھنگ. آپ جو چیز کر رہے ہیں اس کا کوئی پروڈکٹیوٹی وہ نہیں ہے. بہت ساری تصویریں آ گئیں اور آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ ہم نے بہت سکسیزفلی اورنج ڈے, ریڈ ڈے, پنک ڈے اور ساری چیزیں کر دی, اور اس کے پیچھے جو معنیت ہے یا وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو بیسیکلی ایک عام آدمی, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں اسکول سلیکٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ میں محروم رہا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ محروم ہو. تو میں جب تلاش کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اچھا اسکول ہو. اچھے اسکول کی ڈیفینیشن اچھی فیس والا ہو. میں سمجھ بیٹھتا ہوں کہ مجھے مہینے کی فیس دینی ہے, لیکن آخر میں وہ جب میں کیلکولیشنز اور ساری چیزیں کرتا ہوں تو پھر میں مشکل میں پریشانی میں آ جاتا ہوں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل. عابد بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. شکوے تو بہت سارے آ گئے کہ جی یونیفارم بھی ہماری مرضی سے لو, کورس بھی ہماری مرضی سے لو, پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانا ڈے ہے اس میں یہ چیز آپ کو لے کر آنی ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو جب تک ہم اسکول میں تھے یہ چیزیں بالکل شروع ہوئی تھیں. آپ لوگوں کی بات کریں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اچھا اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں اس طرح کا جو ایک کھلا معاملہ ہے نا کہ بس ایک لوٹنے کا جو ماحول ہے وہ نظر نہیں آتا.
یقیناً گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. یہاں پہ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ گورنمنٹ کا کام ہے, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کا کام ہے, دیگر جو لوگ اختیار رکھتے ہیں ان کا کام ہے, وزارت تعلیم کا کام ہے کہ بھائی آپ دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے معاشرے میں. دیکھو گورنمنٹ کا تو جو کام ہے نا, وہ گورنمنٹ اگر کر رہی ہوتی تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا. گورنمنٹ میں تعلیمی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشنل کی منسٹری ہے, جن کا یہ سارا کام ہے کہ وہ فیسز پہ کنٹرول کریں, اس قسم کی ایکٹیویٹیز پہ کنٹرول کریں. اب جیسے اورنج ڈے اگر آپ نے کہا ابھی بات کی, تو مجھے لوگ انٹرپرینیور کہتے ہیں, مجھے ایسے ہی خیال آیا ابھی کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی سب اورنج لے کے آؤ, اور اس پورے اسکول کو جو ہے وہ اورنج کپڑے پہن کے آؤ اور سارا اورنج اورنج ہو گیا, تو وہ اورنجز خود ہی ارینج کر کے اور ایگریکلچرل وے میں تھوڑا سا ان کو سکھاتے کہ کس طریقے سے اس کی کاشت ہو سکتی ہے, یا جوسز بنا کے بتاتے کہ کس طریقے سے ایک شاپ کھول سکتے ہو, یا کوئی ریڑھی کا جو ہے وہ سیٹ اپ لگا کے کہ کس طریقے سے ریڑھی پہ یا شاپ پہ بک سکتی ہے, تو بچوں کو جو ہے وہ بزنس کی طرف لے کے جاتے ہیں. باقی جو ہے یہ پرائیویٹ اسکول کی جو آپ نے ایسوسیشن کی بات کی, تو اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ اب اسٹرائک کالز نہیں ہوتی کراچی کے اندر, ورنہ تو ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے یہ اپسیٹ ہوتے تھے کہ جی پرائیویٹ اسکول کہہ رہے ہیں اسکول کھلے گا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسکول بند ہوگا, تو ہم اسی کنفیوژن میں ہوتے تھے, اور صبح 7 بجے پھر میسج آتا تھا کہ جی اسکول بند ہے. تو پرائیویٹ اسکول کے جو ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں, اگر وہ واقعی کچھ کر رہے ہوتے تو یہ فیسز نہ ہوتی اسکولز کی جو اس وقت ہیں. اسکول کی فیسز بھرنا ماں باپ کے لیے اس وقت بہت بڑی پریشانی کا باعث ہو گیا ہوا ہے, اور پھر یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ تو ایکسٹرا برڈن ہے, اور اس کی وجہ سے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مجبوراً اپنے بچوں کو انہوں نے اسکول سے ہی نکال دیے, کیونکہ یہ حالات اس وقت بہت عجیب و غریب ہیں. ان معاملات میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اسکولز ہیں نا, جیسے جون جولائی کی آپ نے بات کی کہ جون جولائی میں وہ پورا حساب کرتے ہیں کتنا کمایا, اس کے بھی وہ پیسے ہم سے لیتے ہیں پیرنٹ سے, کہ ہم نے جو کمائی کا حساب کرنے کے لیے ہم نے اسکول کھولا ہے 2 مہینے, تو اس کے بھی پیسے آپ کو فیس دینی پڑے گی. تو کچھ میرے خیال میں اسکولز کی رسپانسبلٹی, کیونکہ یہ بنیادی درسگاہ ہے, اگر آپ نے ملک کو بدلنا ہے نا, تو اسکولز کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ یکجا ہو کر, اور ہمارے ان بچوں کو جو کہ مستقبل کے معمار جن کو کہا جاتا ہے, ان کے لیے نیک نیتی سے کام شروع کریں, اور جو اتنا پیسہ اس ملک سے بنایا ہے, ان بچوں سے بنایا ہے, اس کا تھوڑا سا وہ چیریٹی جو ہے وہ شروع کریں, اور کچھ دینا شروع کریں اس قوم کو, تو شاید ہم اگلے 5 سالوں میں کہیں پہنچ سکیں, ورنہ تو اس وقت حالات آگے اندھیرے کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بھی کچھ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ کچھ بیان کریں کہ نہ روکنے کا سلسلہ ہے کیا قانون میں, کہیں آپ کی نالج میں کوئی چیز ہو کہ کوئی اس طرح کا ہے کہ جی قانون کہتا ہو کہ آپ کے پاس بچہ پڑھنے آ رہا ہے, آپ اس کو سکھائیں بھی, پڑھائیں بھی, اس کی سکلز میں بھی اضافہ کریں, لیکن یہ جو دیگر چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگا رکھی ہیں وہ قانونی طور پہ کوئی اس کی کوئی شکل موجود ہے؟ ویسے تو بڑا آتا ہے کہ جی جون جولائی کی فیس نہیں لے سکتا اسکول, لیکن یہ جو دیگر حوالوں سے جو ہزاروں روپے کا ڈاکہ ہے نا, میں سوری ٹو سے بہت کھل کے ڈاکے کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے, کیونکہ پیرنٹ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جی مہینے کی آخری ڈیٹ چل رہی ہے اور 22 تاریخ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 500 روپے کی ایک چیز ہے, کہاں سے لائے گا؟ تو کوئی قانونی کوئی اس کی شکل کوئی موجود ہے, کوئی قانونی چارہ کی جا سکتی ہے اس میں؟ نہیں دیکھو, یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہے نا, یہ تو ضروری ہیں بچوں کے لیے بھی, ٹھیک ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ فن ایکٹیویٹیز, کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ضروری ہیں, لیکن کچھ ایسا سلوشن کہ ماں باپ کے اوپر برڈن نہ ہو. آپ بچوں کو سکھانے کے لیے منتھلی ایک فیس لے رہے ہو نا, اور ایون کہ اب تو فی چلان میں فوٹو کاپیز جو پورے مہینے کی ہوں گی اس کے بھی پیسے ہیں, جو ایکسٹرا جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ٹیچرز کے حوالے سے ہوں گی اس کے بھی پیسے ہیں, مطلب 5-6 چیزوں کے الگ الگ پیسے اب ہوتے ہیں. تو بھئی اب جب سب چیزوں کے پیسے لے رہے ہو تو وہ پورے مہینے میں اگر آپ کو کوئی ایکٹیویٹیز کروانی ہے بچوں کو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے کچھ سیکھیں گے, تو اسکول ہم نے بھیجا ہی بچوں کو سکھانے کے لیے ہے نا, تو ان کو سکھائیں, ہم پہ برڈن تو نہ ڈالیں نا مزید. آپ نے فیس تو لے لی, تو ہمیں یہ پتا ہو, ہر فیملی کو یہ پتا ہو کہ یار اتنے پیسے میں نے اسکول میں دینے, لیکن اس کے بعد جو ہر ہفتے یا مہینے میں 2 دفعہ جو ہے وہ اگین کچھ خرچے آ جاتے ہیں نا کہ جی اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, وہ ایک ایکسٹرا برڈن ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر فیملی کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس بجٹ کے حساب سے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو لاز, قانون کی جو آپ بات کر رہے ہو, اس ملک میں قانون تو پھر ٹاپک کہاں سے کہاں چلا جائے گا, قانون یہاں پر نہیں ہے. ایک بات ہے, جیسے پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ جب اسکول کو رجسٹر کرتی ہے تو وہاں ان کے پورے SOPs اور پروٹوکولز موجود ہیں, وہ ان رائٹنگ ساری گائیڈ لائنز اور انسٹرکشنز ہیں,
لیکن مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا جو پورشن ہے نا وہ بہت ویک ہے ہمارے یہاں. میرے خیال میں تو بات کاٹوں گا کہ ہے ہی نہیں. جی ویک تو ہے ہی نہیں. جس کی وجہ سے جس اسکول نے جتنی فیس رکھی, جس اسکول نے جس ایکٹیویٹی کے نام پہ جو چارج کیا اور ساری چیزیں کی, تو وہ ہر اسکول اپنے حساب سے تمام چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اگر وہ کسی حد تک ایکٹیو ہو جائے, عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس دن یہ ہمارے ٹریفک پولیس والے تھوڑے سے سخت ہو جاتے ہیں نا ہیلمٹ کے اوپر, رانگ سائڈ آنا چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, تو اگر یہ کچھ اسکولوں کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے نا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کی, اور وہ ان چیزوں کو چیک کریں باقاعدہ. اب تو چیزیں پبلک ہے, آپ نے فیس کتنی چارج کی واؤچر موجود ہے, پیرنٹس سے آپ لے سکتے ہیں. کس ایکٹیویٹی کے نام پہ کیا ہوا, اپنے ایس او پیز کو اور پروٹوکولز کو دیکھیں, اس کے حساب سے نہیں ہوتا. تو کچھ اسکول ایسے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کارروائی کریں گے تو باقی ساری چیزیں ٹھیک. اس کے لیے ول چاہیے, تھوڑی سی اسٹیپ فارورڈ چاہیے, اور دوسرا اگر اس مذاکرے سے لوگوں کو کچھ ہمت ملتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, تو شاید یہ بہت اچھا ہو جائے گا. میں تو سر میں بتاؤں کہ کچھ اسکول تو ایسے بھی میں نے دیکھے غریب علاقوں میں جہاں 7, 8, 9 تینوں کلاسز ایک ہی کلاس میں, ایک روم میں بیٹھے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے نا. کیسے ممکن ہے؟ مطلب 7th کلاس کا بچہ 9th کلاس کا سلیبس جو ہے وہ ساتھ بیٹھنے پہ مجبور ہے. تو یہ کس قسم کے اسکولز آپ چلا رہے ہو؟ اصل میں ایک اور چیز جو ہم نے کہا نا کہ ہم یہ فائنینشلی جو اوور کم کرنے کی بات ہے, ہم پیرنٹس بھی کرتے ہیں تو اسکول بھی اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اسکول میں ایک کلاس میں 3 کلاسیں بیٹھی ہیں, تو ٹیچر 3 کے بجائے ایک ہی ہے. بالکل. اور وہ ٹیچر جو بیچارہ ہے وہ اس نے بھی جیسے پڑھا ہے تو وہ تو وہی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے جس ماحول سے وہ نکل کر آیا ہے, تو اس کی جتنی نالج ہے وہ اسی لیول پہ کر رہا ہے. جی بالکل. تو اسکول نے تو اپنی سیونگ کے طریقے بہت سارے بنا لیے, تو اس طریقے سے پھر وہ چیزیں پروموٹ نہیں ہوتی. وہ آپ پیرنٹس اسکول میں جا کے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ, تو جس کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. میٹرک پاس ٹیچر سے جو بچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس کا ویژن, اس کی میچورٹی اتنی ہی ہوتی ہے. اچھا درانی صاحب, اختتامی لمحات کے اندر میں یہ ضرور چاہوں گا, کیونکہ آپ جامعہ بنوریہ سے بھی وابستہ ہیں, دین کے ساتھ بھی ایک آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ہمارے یہاں کمرشلائز ہوئی ہے اور بہت شدت کے ساتھ ہوئی ہے. دین ایجوکیشن کو کمرشلائز کرنے کے حوالے سے, کیونکہ دین میں واضح احکامات ہیں کہ علم حاصل کرو, ماں کی گوشت سے کرو, قبر تک کرو, مرد اور عورت ہر ایک کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. ایجوکیشن کو کمرشلائز ہونے کے اعتبار سے اسلام کس طرح دیکھتا ہے, اور دینی اعتبار شرعی اعتبار سے ان تمام چیزوں کی کہ جی میں آپ سے کچھ رقم لوں اور اس کے بعد آپ کی پروڈکٹ کو بکوانے کے لیے بچوں کو پریشر دلواؤں کہ جی آپ جائیں اور لے کر آئیں. برانڈنگ کے جو ہم نے طریقوں کی بات کی, کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اس کے لیے تو شرعی توجہ بٹھانا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی. لیکن بہرحال ہم بنوریہ میں کیا کرتے ہیں, جیسے بنوریہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بنوریہ عالمیہ, تو یہاں پر جو ہے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی, ایک ڈائیورس قسم کی ہمارے پاس سچویشن ہوتی ہے. پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں, اور دنیا سے آتے ہیں, پھر لوکلی تمام صوبوں سے آتے ہیں. ہمارے ہاں ان کو یہ تمام جتنی گفتگو کی الحمدللہ یہ ایلیمنٹس اور چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. اگر میرے پاس کلاس 6, 7, 8, 9, 10 میں بچہ پڑھ رہا ہے تو ایک اسپیسیفک کاسٹ ہے جو مدرسے کی ان کی پر آتی ہے, ان کے رہائش کے اوپر, ان کے تعلیم کے اوپر, ان کے کھانے پینے کے اوپر. وہ مدرسہ خود بیئر کرتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کی تربیت بھی ہو, اور وہ پھر معاشرے میں جا کر ایک بہترین کردار بھی ادا کر سکیں. اب جیسے ہم نے وہ کہا نا کہ بچہ ہمارے پاس ہر وقت رہتا ہے, وہ گھر میں جا کے کہتا ہی نہیں کہ آج یہ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے تو ہمیں یہ دیں. ریسنٹلی نومبر کے اندر ہم اپنے بچوں کو تقریباً 40 اسٹوڈنٹس کو اسکاؤٹس کی ایک کیمپوری لگی تھی, وہاں لے کر گئے تھے. باقی سب جگہوں میں جب یہ اسکاؤٹ کیمپ لگتے ہیں تو پیرنٹس سے فیس اور ساری چیزیں لی جاتی ہے. ہمارے ہاں ہم نے بچوں سے کچھ بھی نہیں لیا, مدرسے نے وہ تمام ایکسپنسز بیئر کیے, ان کا آنا جانا کھانا پینا تمام چیزوں کو برداشت کیا. تو وہ ان کے اندر وہ ہوئی. ہم نے ایک اسپیلنگ بی کے پچھلے دنوں کوئی ایکٹیویٹی کروائی, ہم نے بچوں سے نہ فوٹو کاپی کے, نہ سرٹیفکیٹ کے, نہ ایوارڈ کے, کسی بھی چیز کے پیسے نہیں لیے. اسی طریقے سے مختلف قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بچہ اس چیز سے بالکل سائٹ پہ ہو کر اپنی ایجوکیشن کو فوکس کرتا ہے, اور اس کے اوپر وہ اکنامک اور سوشل پریشر ہے ہی نہیں
کہ میں نے اگر پیسے نہیں دیے تو میرا کمپیریزن ہوگا, کمپیریزن ایون مجھے کاٹ دیا جائے گا, مجھے لے کے نہیں جائیں گے, ہاں مائنس ہو جاؤں گا میں. تو بہرحال ہم یہ ساری چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلتے ہیں, اور اسکولس کو کرنا چاہیے بالکل کہ کوئی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, یا کچھ انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ کرنا چاہیے جس کے اندر پیرنٹس کے اوپر برڈن نہ آئے اور وہ بہت ایزیلی اپنی تمام چیزوں کو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ جس طرح دورانی صاحب ذکر کر رہے تھے, میں یہ بھی بتاؤں کہ ہماری اس ریکارڈنگ سے پہلے ہی ہمارا ایک کلاس نے پورا وزٹ کیا ہے ہمارے پورے اسٹوڈیو کو, اور یہ بنوریا میڈیا کا جو سارا سلسلہ جہاں سے چلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. عابد بھائی کی طرف آتا ہوں, آخری سوال ہے عابد بھائی. بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بات کی کہ جی ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا چاہتا ہے. دورانی صاحب نے بھی بات کہی کہ جی اسٹیٹس کے لیے اب مجھے یہ چیز ناگوار بہت گزرے گی کہ میں کہوں کہ میرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک وقت میں ایک اسکول سسٹم متعارف کروایا گیا تھا جس میں انگلش میڈیم اسکول تعلیم لائی گئی تھی. وہ بہت زبردست چلا تھا. اچھا باقاعدہ سرکاری اسکول پہ آ جائیں تو بوائز اسکول نہ صحیح, گرلز اسکول میں پوٹینشیل بھی ہوتا ہے, بچیاں پڑھ کے A1 گریڈ بھی لیتی ہیں. ٹیچنگ کی ہم نے بات کی, میٹرک پاس ٹیچر پڑھا ہوتا ہے. گورنمنٹ اسکول کے اندر ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہوتی ہیں, پھر بھی لوگ صرف اس لیے کہ نہیں یہ سرکاری ہے یہاں نہیں جا سکتے. تو اس سوچ پہ کچھ کہیں گے؟ یہ تو ہمارا معاشرتی المیہ ہے نا. اب جیسے بچے جو ہماری ایج کے جو بچے جس ماحول سے بڑے ہوئے, تو ہمیں جو ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کو جو بتایا گیا, ٹھیک ہے, اور جس طرح سے ہم لوگ پروان چڑھے تو ہمیں لگا کہ نہیں یار اس اسکول میں اگر میں ڈالوں گا تو یہاں سے میں کیسے انٹروڈکشن دوں گا کہ میرے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں. جی, تو ہمارا ایک جو سوشل اسٹیٹس یا اسٹیٹس کو کا جو پرابلم ہمارے اندر آ گیا ہوا ہے نا, وہ سب سے بڑی ہماری بیماری ہوگی ہوئی ہے اس ملک کے لوگوں کے اندر. اور ابھی آپ نے جو گورنمنٹ اسکول کی بات کی تو واقعی کسی زمانے میں مطلب وہ میرا ہی زمانہ تھا, ٹھیک ہے. ہاں, میری کھارادر میں اسکول ہوا کرتی تھی, اور آج کل کے اسکول سے بہت بڑا اسکول تھا وہ, ٹھیک ہے, اور آؤٹ اسٹینڈنگ وہاں کا ایجوکیشن سسٹم تھا اس زمانے میں. 80s کی بات کر رہا ہوں. اب جو ہے وہ اسکولز چھوٹے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور فیسیں بڑھتی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. میں کیا کہوں کہ مطلب اس وقت جو ہے وہ معاملات اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا یہ اب ملک کسی صحیح طریقے پہ یا صحیح ڈگر پہ اب جائے گا بھی کہ نہیں. تو اس کے لیے تو سب کو ہی اب مل کے سوچنا پڑے گا نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے. تو میں تو آخری میں بس یہی کہوں گا کہ ہم سب کو جو ہے نا دوسروں کے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اب اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ میں کر کیا رہا ہوں اور یہاں ہو کیا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. تو ناظرین کرام, آج کا ہمارا پروگرام فکری مذاکرے کا, جس میں ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں یہ اسکولز ہی ہیں آیا یا یہ کوئی برانڈنگ کی اور مارکیٹنگ کی کمپنیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں. عابد بلی صاحب جو کہ سماجی ورکر ہیں اور ماہر تعلیم جناب حفیظ دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ جناب یقینی طور پہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, برانڈنگز جو کی جا رہی ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کی, برانڈز کی, اس کے نتیجے میں پیرنٹس کو معاشی بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جبکہ بچہ اگر اس چیز سے محروم ہو تو اسے جو کانفیڈنس لیول اس کا ڈاؤن ہوتا ہے, جو احساس کمتری کا اس کو شکار وہ ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کی پوری لائف ہٹ ہو سکتی ہے. بنیادی طور پہ کام بنتا ہے جی گورنمنٹ کا کہ وہ اپنے کردار کو ادا کرے, لیکن ہمیں بہت زیادہ فعال کردار نظر نہیں آتا. اس ساری صورتحال کے اندر یقینی طور پر جو تعلیمی ادارے ہیں, جو ان کے ہیڈز ہیں, ان کو بھی کچھ غور کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, احساس انسانیت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب انسانیت سے آ رہی ہیں, لیکن جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کمرشلزم سے باہر نکلیں, اور یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. یہ بہت بڑا عمل ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی سنت ہے. اسے جہاں ایک دنیاوی فائدے کا آپ ذریعہ بناتے ہیں, وہیں اگر آپ دینی حوالے سے بھی دیکھیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ یہ آخرت میں بھی آپ کو بہت ریوارڈ دے گا. ہوپ فلی کہ آنے والا وقت اس سے بہتر ہوگا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مرزا سبحان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.